حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ سننے والی ہے، بیان کرنے والے نے، گھڑنے والے نے کس سلیقے سے گھڑی ہے، اس پیار سے، اس محبت سے گھڑی گئی ہے کہ بندہ کہہ دے کہ جھوٹی ہے، اس کے باوجود بھی سننے والے کے منہ سے خود بخود سبحان اللہ نکل جاتی ہے، اتنی ایمان افروز کر کے اس نے گھڑی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے روایت گھڑی گئی حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں سے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر سیاستہ کے اندر بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا۔ یہ آگے جو روایت ہے وہ ساری جھوٹ ہے۔ آگے روایت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی ذات سے منشا الہی کے مطابق چلتا رہا۔ اس وقت تک نہ لوح بنی تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ زمین، آسمان، سورج، چاند، جن و انس، کوئی شے نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اس نور کے، وہ جو میرا نور اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اس نور کے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے بنائے۔ پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو تخلیق کیا، دوسرے حصے سے لوح کو تخلیق کیا، تیسرے سے عرش کو تخلیق کیا، اور چوتھے کے اللہ تعالیٰ نے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتے تخلیق کیے، دوسرے سے کرسی کو اٹھانے والے، تیسرے سے باقی تمام ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ پھر اس نور کے چوتھے حصے کے اللہ تعالیٰ نے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کو تخلیق کیا، دوسرے حصے سے تمام زمینوں کو تخلیق کیا، تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو تخلیق کیا، چوتھے حصے کے پھر اللہ تعالیٰ نے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آنکھوں کا نور پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کے نور کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو پیدا کیا۔ ہن دل کردہ نا سبحان اللہ کردہ نا جی، وہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، تو سوال آتا ہے کہ جی یہ لوگ بیان کیوں کرتے ہیں؟ لوگ بیان اسی سبحان اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ جی سچی بات بیان کریں گے تو اس کے اندر مثالہ نہیں ہوتا، جھوٹ کے اندر مثالہ ہے، جتنا مرضی ڈال لو۔ تو جھوٹی روایت اس لیے بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ روایت جو ہے، یہ روایت بیان ہوئی ہے، اس کا اصل مصدر ہے شیخ محی الدین ابن عربی، ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، اس کے اندر بغیر سند کے شیخ ابن عربی انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے منسوب کی ہے اس روایت کو حافظ عبد الرزاق کی طرف کہ جی انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، حالانکہ انہوں نے بھی اس روایت کو بیان نہیں کیا۔ جن جن لوگوں نے اس روایت کو کتابوں میں بیان کیا ہے یا محافل کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے حوالہ عبد الرزاق کا دیتے ہیں، حالانکہ عبد الرزاق نے بھی اس روایت کو بیان نہیں کیا، صرف ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے روایت۔ اس کے علاوہ علامہ قسطلانی نے، زرقانی نے، سیوطی نے، علامہ ابن حجر مکی نے، ان تمام علماء نے اس روایت کو بغیر سند کے حافظ عبد الرزاق کی طرف منسوب کیا ہے، سند بیان نہیں کی، اور حافظ عبد الرزاق نے جس کی طرف سارے محدث حدیث منسوب کر رہے ہیں، اس محدث نے حدیث سرے سے بیان ہی کوئی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہے، جھوٹی روایت کو بیان کرنا کیا ہے جی؟ صرف گناہ نہ ہو، گناہ کبیرہ ہے۔